الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اور گھر میں بیٹھی پردہ نشی میری مائیں اور بہنیں، قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. فرمایا یہ ایسی کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ آپ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے. تو معلوم ہوا قرآن مجید فرقان حمید اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی کتاب، تیر و مذلت میں پڑے ہوئے کو اوج سریا پہ پہنچانے والی کتاب، بھولے بھٹکوں کو سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب، حتیٰ کہ یہ انسانیت کے لیے آب حیات ہے. یاد رہے اس کتاب کا دیکھنا بھی عبادت ہے، چھونا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کو پڑھانا بھی عبادت ہے، سمجھنا اور سمجھانا بھی عبادت ہے، سننا اور سنانا بھی عبادت ہے، اور اس کتاب پر عمل کرنا دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ ایک مقناطیس رحمت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوہے کو کھینچنے کا ایک مقناطیس ہوتا ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہو وہ لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کو کھینچنے والا مقناطیس ہے. ارشاد باری ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. سورہ انفال کے اندر یہ آیت ہے. اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم اس کو توجہ سے سنو، خاموش رہو تاکہ تم پر اللہ کی رحمتیں برسائی جائیں. تو جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے وہاں اللہ رب العزت کی رحمتیں چھم چھم برستی ہیں. گویا کہ یہ کہہ لیجئے یہ رحمت خداوندی کو کھینچنے والا مقناطیس ہے. آپ جانتے ہیں یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صداقتوں کا مجموعہ ہے اور حقیقتوں سے بھری ہوئی کتاب ہے. کائنات کی انتہائی حقیقتوں کو اللہ تعالی نے اس کتاب میں اکٹھا فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی انتہائی کی حقیقتوں کو، ایک جو الٹیمیٹ ریئلٹیز آف دا یونیورس ہے، اس کو اللہ تعالی نے اس کتاب میں اکٹھا فرمایا.
تو آپ حضرات کے سامنے میں قرآن مجید اور سائنس کے تعلق سے کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا آپ غور سے سنیے۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے جو بندے کو سیدھا راستہ دکھانے کی رہنمائی کرتی ہے، تاکہ ہم یہ اللہ رب العزت کا کلام اس میں غور و فکر کر کے سمجھے اور دوسروں کو سمجھائے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ جس شعبے سے بھی تعلق رکھنے والا بندہ ہو، جب وہ اس کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو اپنے شعبے سے متعلق کچھ اسرار و رموز اور نکات ملے چل جاتے ہیں۔ چنانچہ اس کتاب میں کتنے سائنسی اشارات بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ حامیم سجدہ اس کے اندر یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں اور انفس میں، حتیٰ کہ ان پر حق کھل کر واضح ہو جائے گا۔ آپ حضرات کے سامنے یہ جو ابھی بتایا گیا ہے آفاق اور انفس، آفاق کہتے ہیں انسان کے باہر کے جہاں کو، اور انفس کہتے ہیں انسان کے اندر کے جہاں کو۔ چنانچہ اگر آج ہم چاروں طرف دیکھیں تو قدرت کی کتنی نشانیاں ہیں جن کو ہم اپنی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس نے ہم انسانوں کو آنکھوں کو بند کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ آنکھیں کھول کر دیکھنے کا حکم دیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے الم ترى، کیا تم نے دیکھا؟ ایک جگہ قرآن میں ہے الم ترى، کیا تو نے دیکھا؟ اور اگر یہ کہا جائے کہ الم تروا تو یہ ہو جائے گا کیا تم لوگوں نے دیکھا؟ کتنی آیتیں ہیں جو متوجہ کر رہی ہیں کہ تم ذرا سوچو تو صحیح، اور پھر اپنے عقل سلیم سے اس کو اپنا لائز تو کرو، تمہیں اپنی آنکھوں سے کے سامنے منظر نظر آئے گا۔ چنانچہ آئیے قرآن مجید کی اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آج ہم قرآن مجید کی چند آیتوں پر غور کریں۔ یہ کائنات، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک سجا ہوا محل ہے۔ یہ کائنات ایک سجے سجائے محل کے مانند ہے۔ زمین کو اللہ رب العزت نے فرش بنایا، فرمایا والارض فرشناها فنعم الماہدون، اور آسمان کو اللہ رب العزت نے چھت بنایا۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، یہ سورہ انبیاء میں ہے، اور ہم نے آسمان کو تمہارے لیے محفوظ چھت بنایا، اور یہ ایسی چھت ہے جس کے بارے میں فرمایا بغیر عمد ترونها، یہ سورہ لقمان کے اندر یہ آیت ہے، تم دیکھتے ہو کہ یہ بغیر ستون کے ہم نے کھڑی کر دی۔ یہ تو آپ جانتے ہیں، اور واقعی اگر انسان کہیں چھت بناتا ہے، آج دیکھ لیجئے پورے ورلڈ میں اگر کوئی بلڈنگز اور بڑی بڑی عمارات ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر ستون ضرور بالضرور لگے ہوتے ہیں۔ آپ حضرات نے دیکھے بھی ہوں گے، واقعی اگر انسان کہیں چھت بناتا ہے تو یہ اسے کہیں نہ کہیں ستون دینے پڑتے ہیں۔ یہ ایسی چھت ہے کہ فرمایا تم اپنی آنکھوں سے دیکھو، ہم نے اسے بغیر ستون کے کھڑا کیا۔ اور پھر فرمایا اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ہم نے تمہاری اس چھت کو زینت دے دی ستاروں کے ذریعے سے، یعنی ہم نے اسے مزین ڈیکوریٹ کر دیا، خوبصورت بنا دیا۔ دل ہی نہیں بھرتا، کیا آپ حضرات میں سے کسی کا دل بھرتا ہے؟ اللہ کی شان ہے، علماء نے لکھا ہے کہ چند ایسی چیزیں ہیں جن کو دیکھنے سے بندے کا دل نہیں بھرتا۔ آسمان کو دیکھنے سے کبھی دل نہیں بھرتا۔ آپ روز دیکھیں
آپ کو روز ایک نئی کشش اٹریکشن نظر آئے گی. ساری عمر آپ آسمان کو دیکھتے رہیں, ہر دن آپ انجوائے کریں گے, آپ کبھی اکتاہٹ محسوس نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں انسان کے لیے جاذبیت رکھی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت, اگر تم اس میں سے کوئی نقص ڈھونڈ سکتے ہو تو تم میری بنائی ہوئی چھت کو دیکھو اور اس میں سے تم کوئی نقص ڈھونڈ کر دیکھو. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, فارجع البصر هل ترى من فطور, تم اگر دیکھو گے تو تمہاری نگاہ ناکام واپس لوٹے گی, تمہیں اس میں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا. پھر فرمایا ثم ارجع البصر کرتين, فرمایا چلو تمہیں ایک بار عیب نظر نہیں آیا تو دوسری دفعہ دیکھ لو, تم اس میں سے عیب ڈھونڈ ہی نہیں سکتے. دیکھیے اللہ رب العزت نے انسان کے لیے کیسا محفوظ بنایا. کہنے والے کسی نے کہا ہے نا کہ کھیتیا سرسبز ہے تیری غذا کے واسطے, بحر و بر شمس و قمر ما و شما کے واسطے, چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے, یہ جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. یہ دنیا ہی تیرے لیے بنائی گئی ہے. اے انسان, ان الدنیا خلقت لکم و انکم خلقتم للآخرہ, اس دنیا کو ہم نے تمہارے لیے بنایا اور تمہیں اللہ نے آخرت کے لیے بنایا, اپنی ذات کی عبادت کے لیے, معرفت اور پہچان کے لیے بنایا. یہ تو آج کل کی سائنس بھی کہتی ہے کہ جہاں پانی وہاں زندگانی, جہاں پانی ہوگا وہی لائف ہوگی. آپ قرآن کریم کے اندر غور کیجیے, آج سے 1400 سال پہلے جدید سائنس کی بنیاد ہی نہیں تھی, ابھی دریافت نہیں ہوا تھا, ڈائمو نہیں بنا تھا. اس وقت قرآن مجید ایک حقیقت کی طرف اشارہ کرتا, کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, اور ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندگی بخشی. اب دیکھیں کہ یہ تو مالک الملک کا کلام ہے. یہیں سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے, کتنے اعتماد اور کانفیڈینس سے بات کہی جا رہی ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندگی بخشی. اور آج کی سائنس کی دنیا اتنی تحقیق, ریسرچ اور ترقی, ڈیولپمنٹ کے بعد یہ بات کہتی ہے جہاں پانی ہوگا وہی نشوونما گروتھ ہوگی, وہی لائف زندگی ہوگی. چنانچہ پچھلے دنوں مریخ پر تحقیق جاری تھی, وہاں ریسرچ کے لیے جو مشن بھیجے گئے تو سائنسدانوں نے مریخ کے اوپر اندازہ لگانے کے لیے جو پوائنٹ بنایا وہ یہ تھا کہ پانی ہے یا نہیں. دیکھو لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اگر پانی مل گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں لائف ہے, وہاں زندگی ہے, یقیناً ہو سکتی ہے. دیکھیں ایک بات 1400 سال پہلے کی گئی اور جو 1400 سال پہلے کی بات آج کی سائنس کی دنیا تسلیم کرتے ہوئے کہتی ہے جہاں پانی ہوگا وہیں زندگی. آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے والجبال اوتادا, سورہ نبا کے اندر یہ آیت ہے, اور ہم نے تمہارے لیے ان پہاڑوں کو میخیں بنا دیا. اوتادا, اصل میں اوتادا اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی دوسری چیز کو قابو کرنے کے لیے ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ خیمہ لگاتے ہو تو خیمے کے رخ کو جس کھوٹے کے ساتھ باندھتے ہیں اور وہ اس خیمے کو ہولڈ کرتا ہے اس کو اوتاد کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پہاڑوں کو تمہارے لیے اوتاد بنایا تاکہ زمین حرکت نہ کر سکے اور تمہارے لیے بالکل پرسکون رہے.
محترم عزیز ساتھیوں، میں نے سائنس کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کی ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر اور حدیث کے اندر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔